ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری آج کی یہ محفل کئی نسبتوں کی حامل ہے۔ حضور کی میلاد کے آمد کا بھی جشن ہم منا رہے ہیں، امام حسن کا جشن بھی ہم منا رہے ہیں، مجدد الف ثانی کے عرس کا موقع بھی ہے، اور ہمارا ایمان بچانے والے امام احمد رضا کے جشن کا موقع بھی ہے۔ آج کی محفل کا خاص عنوان حضرت امیر معاویہ اور عقیدہ اہل سنت۔ موضوع بڑا اہم ہے، اسی لیے آنکھیں اور کان مکمل کھلے رکھیے گا تاکہ باتیں دماغ کان سے ہوتی ہوئی سیدھی دماغ میں اتر جائے۔ کوئی جملہ ادھر ادھر ہو اور شبہے کا باعث بنے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بغور گفتگو کو سماعت کریں اور اپنے عقیدے کو سنوارنے کی طرف آئیں۔ مزید ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو بار ہو گیا، ایک بار اور ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز آ رہی ہے آپ کو سب ٹھیک سے؟ اب آپ بڑھا دیجیے۔ ایمان کی اصل بنیاد محبت رسول ہے، اور اسی بنیاد پر عقیدے اور عمل کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان بننے کے لیے حضور کی محبت لازم، اور حضور کی محبت کے لیے سارے صحابہ کی محبت لازم، سارے اہل بیت کی محبت لازم، اور ہر اس چیز کی محبت لازم جس کو حضور سے نسبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنے محبوب کے ذریعے کرائی، اور اپنے محبوب کی پہچان ان کے صحابہ کے ذریعے کرائی، تو پتہ چلا نبی آئینہ خدا نما ہے اور صحابہ آئینہ رسول نما ہے۔ سمجھانا یہ ہے کہ اب اگر خدا کو پہچاننا ہے تو نبی کو جانو اور مانو، اور حضور کو پہچاننا ہے تو صحابہ کو مانو۔ اسلام میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا، کیونکہ یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں۔ حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، اور حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کے دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ اب حضور کے بعد قیامت تک حاجی، غازی، نمازی، قاری سب آئیں گے، لیکن صحابی نہیں آئیں گے، کیونکہ حضور سب کچھ دے گئے مگر اپنا دیدار اپنے ساتھ لے گئے۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ جس طرح ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے، سارے رسولوں کا انکار ہے، اسی طرح ایک صحابی کا انکار سارے صحابہ کا انکار ہے، سارے اہل بیت کا انکار ہے۔ توجہ، بالکل دھیان سے۔ کچھ لوگ جمع ہوئے، بالکل میری طرف دیکھیے گا، کچھ لوگ جمع ہوئے، اس میں سے ایک بولا، یار امیر معاویہ بڑے ظالم تھے، فاسق تھے، انہوں نے اہل بیت کو ستایا، مولا علی کو ستایا، اور ان کی وجہ سے ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ دوسرا بولا،
کہ یار چھوٹا منہ بڑی بات، اہل بیت کو تو سب نے ستایا، عائشہ صدیقہ نے بھی ستایا، حضرت طلحہ نے بھی ستایا، حضرت زبیر نے بھی ستایا، یہ سب جنگ جمل اور جنگ صفین میں تھے۔ اس کے بعد تیسرا بولا، ارے یار میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسن نے معاویہ جیسے کہ ہاتھ پر بیعت کی کیوں؟ امام حسن نے بڑی بزدلی دکھائی، ان کو کیا ضرورت تھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی؟ اس کے بعد چوتھا بولا، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ امام حسن کی صلح کے وقت امام حسین کو کیا ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں روکا، وہ اس میٹر میں کیوں چپ رہے؟ اس کے بعد پانچواں بولا کہ دیکھو بات بڑی دور تک جائے گی، اصل میں غلطی تو مولا علی کی ہے، ان کو کیا ضرورت تھی اتنا لڑنے بھڑنے کے بعد امیر معاویہ سے صلح کرنے کی، ان کا قلعہ کما کر دیتے۔ اس کے بعد چھٹا بولا، نہیں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ سارے فتنوں کی جڑ فاروق اعظم ہے، کیونکہ انہوں نے امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا، کیا ضرورت تھی ان کو ملک شام کا گورنر بنانے کی؟ یہ گورنر بننے کی وجہ سے ہی ان کے دل میں خلیفہ بننے کی لالچ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ساتواں آدمی بولا کہ دیکھو بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو جب نبی سب کچھ جانتے ہیں، نبی غیبدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو کیا ضرورت تھی معاویہ جیسے دشمن کو اپنے دربار میں بلانے کی؟ ان کو کیا ضرورت تھی خاتم وحی بنانے کی؟ ان کی بہن سے شادی کر کے ان کو سالہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے فضائل بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معاذ اللہ غلطی تو نبی سے بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آٹھواں بولا، ارے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن تو کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہیں۔ قرآن تو صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو لڑے، انہوں نے جنگیں کی، کتنے مارے گئے، تو یا تو اب یہ قرآن کی آیت غلط ہے یا جمل اور صفین میں کوئی صحابی نہیں۔ یہ بات چیت، یہ کنورزیشن، یہ گفتگو ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر امیر معاویہ سے نفرت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرا غور تو کرو، بغض امیر معاویہ کیسے دھیرے دھیرے ایمان برباد کرتا ہے۔ بات کہاں کی کہاں جائے گی؟ اس میٹر میں اگر الجھ گئے تو نہ صحابہ کا وقار رہے گا، نہ اہل بیت کے دل میں عظمت رہے گی، نہ نبی کی عظمت رہے گی، نہ قرآن کا وقار رہے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اب اگر ایمان بچانا ہے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنا حرام، کیونکہ قرآن کہتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ رب فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ سب جانتا تھا جو کچھ تم کرنے والے ہو۔ یہ فضیلت صحابہ کی ہے، یہ عظمت صحابہ کی ہے، یہ صفات صحابہ کے ہیں۔ تو جب سب کچھ جان کر اللہ ان سے راضی ہو گیا، جب سب کچھ جان کر اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، جب سب کچھ جان کے اللہ نے ان کو جنت دے دی، تب دوسروں کو آگے بڑھنے کی کائے کو ضرورت ہے؟ برکات آل رسول میں حضرت علامہ القمی علیہ الرحمہ کا یہ قول آپ کو مل جائے گا۔ حضرت علامہ القمی فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نے ہم امتیوں پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام کی میں جو اختلافات ہوئے اس میں ہم اپنی زبان کو خاموش رکھیں، اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی اور اس میں جو مسلمان مارے گئے، حضور فرماتے ہیں یہ ایسے خون ہیں کہ جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، تو جب رب نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں، یعنی جہاں صحابیت آ جائے وہاں چپ ہو جاؤ۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا امام صاحب یہ بتائیے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں، جنگ صفین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ لوگ
جن کو آج مخارج سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ صحابہ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنا ناپاک کپڑا کیسے پاک کرے، جس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم وہ مشاجرات صحابہ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی ٹائپ کا ایک آدمی امام اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ علی اور معاویہ کے اختلاف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، صفین کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ اتنا سنا تو امام اعظم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب بارگاہ رب میں میری پیشی ہوگی تو مجھ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کل قیامت میں مجھ سے علی اور معاویہ کے اختلافات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت میں مجھ سے صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان ساری جنگوں کے بارے میں قیامت میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن ہاں جس چیز کا میں مکلف ہوں اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حج و زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کا کام ڈھنگ سے کیا کہ نہیں پوچھا جائے گا، ٹائم کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا، لہٰذا جو مجھ سے پوچھا جائے گا تو انہی چیزوں میں بزی رہتا ہوں، انہی باتوں میں مصروف رہتا ہوں۔ امام اعظم کا یہ جواب قیامت تک کے لیے درس دے رہا ہے، جہاں صحابیت آ جائیں وہاں دماغ نہ لڑاؤ، وہاں چپ ہو جاؤ، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ہر صحابی کی ترجمانی کرے گی۔ پیارے مصطفیٰ کے کسی بھی صحابی کو دیکھو گے تو معاذ اللہ غدار نہیں، دین پر عادل دیکھو گے۔ یاد رکھیں امیر معاویہ کی محبت میں جو مولا علی کو برا کہے وہ ناصبی ہے، اور جو مولا کی محبت میں جناب معاویہ کو برا کہے وہ رافضی ہے، اور دونوں کے مرتبے کے مطابق، دونوں کے سٹیٹس کے مطابق جو دونوں سے پیار کرے وہی سنی ہے۔ بہت اچھے۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دے، یا اللہ میرے معاویہ سے دین کا کام لے، یا اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم دے، یا اللہ میرے معاویہ کو حدیث کا علم دے، یا اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم دے، یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی بنا دے۔ اور یاد رکھو نبی کی ہر دعا قبول، قرآن کہتا ہے نبی کی ہر دعا قبول، نبی کی ہر دعا قبول۔ بریلی سے میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے چھپ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، جس کی دعا نے امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دیا، ان کو تم گمراہ کس دلیل پہ کہہ رہے ہو؟ کیا تم کو نبی کی دعا کی قبولیت پہ شک ہے، یا دماغ تمہارا زیادہ چل رہا ہے؟ ایک موٹا پہلوان آیا کافر، حضور کو کشتی کے لیے چیلنج کرنے لگا۔ امیر معاویہ نے عرض کیا سرکار میں جاؤں؟ کہا جا۔ آپ نے ایک ہی ہاتھ میں اس کو پچھاڑ دیا، پھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے معاویہ کو ایسا بنا کہ یہ جس کے سامنے جائے یہ اس کو پچھاڑے، اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے۔ روایتوں میں کتابوں میں موجود ہے کہ یہ روایت جب مولا علی کو پہنچی تو ہمارے مولا کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور مولا نے کہا مجھے معاویہ کے بارے میں یہ روایت نہیں پہنچی تھی۔ اور جب امیر معاویہ کے بارے میں مولا علی کی روایت پہنچی، مولا علی کو حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے بارے میں پتا چلا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کیا تو اس پہ خوش نہیں؟ اتنا سنا تو امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اتنی بڑی شان کس کی ہے؟ کہا علی کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا سعد قسم کھا، قسم کھا کے بول۔ کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ حضور نے کہا تھا کہ اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے؟ امیر معاویہ نے پھر پوچھا کیا اس بات پر تیرے ساتھ کوئی گواہ ہے؟ انکاری نہیں ہے، مزید رسوخ کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ یہ شان جب حضور مولا کائنات کو دے رہے تھے تو کیا اس وقت تیرے ساتھ کوئی گواہ تھا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا ہاں، ہماری ماں ام سلمہ وہاں موجود تھی، ہماری ماں اس کے اوپر گواہ ہے۔ آنے والے مہینوں میں حج تھا، سرکار امیر معاویہ حج میں گئے، حج سے فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت ام سلمہ کے گھر آئے، اندر آنے کی اجازت مانگی،
अंदर गए, कहा अम्मी जान एक बात पूछने आया हूं, ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस एक बात पूछनी है। उम्मे सलमा ने कहा पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि साद बिन अबी वक्कास ने मुझसे कहा कि हुजूर ने ये जुमला फरमाया कि ऐ अली, क्या तू इस बात पे खुश नहीं कि तू मेरे लिए ऐसे हैं जैसे हजरत मूसा के लिए हजरत हारून थे। और साथ का कहना यह है कि उस वक्त आप वहां मौजूद थी, आप वहां थी। इतना सुना तो सैयदा अपने बिस्तर से खड़ी हो गई, आगे आई, कहा खुदा की कसम मैं मौजूद थी। साद ने सच कहा, रवायत बताती है इतना सुना तो अमीर मुआविया घुटने के बल जमीन पे बैठ गए, सर पकड़ लिया, रोने लगे, हिचकी बन गई और कहा खुदा की कसम अगर सफीन से पहले मुआविया इस जुमले को सुनता, हालांकि वो जंग भी दुश्मनी की नहीं थी। हमारा अकीदा मैंने पहले ही बता दिया कि मुशाजरात पे हम खामोश रहेंगे, क्योंकि कुरान सहाबा को मुत्तकी कह चुका, कुरान सहाबा को जन्नती कह चुका, कुरान सहाबा को आदिल कह चुका। अल्लाह ने इनकी जमानतें उठाई हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात के दफ्तर अव्वल में फरमाते हैं कि सहाबा के दरमियान जो झगड़े लड़ाइयाँ हुई वो नफसानियत की बिना पे नहीं थी, क्योंकि इनके नफ्स तो हुजूर की बरकत से पाक हो चुके थे। और यही बात गुनियतुत तालिबीन में गौसे आजम ने लिखी, जिनकी 11वीं हम हलक तक खा लेते हैं ना, उनका अकीदा सुने। दिल में गौसे आजम का अकीदा हो, फिर बंदा नियाज खाए तो फिर एक एक दाना अपना जलवा दिखाता है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के सफा नंबर 178 पे फरमाते हैं कि तमाम अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक है कि सहाबा की जंगों के मामले में खामोश रहा जाए, इनको बुरा बुला कहने से परहेज किया जाए, इनकी अजमतों और खूबियों को जाहिर किया जाए और इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए। ये तालीम बगदाद वाले पीर की है। यही इमाम आजम अबू हनीफा ने फिक्ह अकबर के अंदर लिखा कि हम तमाम अहले सुन्नत हर सहाबी से प्यार करते हैं और उनको भलाई ही से याद करते हैं। इतना सुना अमीर मुआविया जमीन पे सर पकड़ के बैठ गए और रोने लगे, कहा खुदा की कसम अगर सफीन से पहले मुआविया इस जुमले को सुनता तो कुन तो खादिम हो, मैं अली का पैर पकड़ के उनका खादिम होता। अलबिदाया में भी है, मजमुए ज़वाइद में भी है, कुन तो खादिम हूँ हत्ता अमूत व यमूत, कि या तो मैं दुनिया से चला जाता या अली दुनिया से चले जाते, मगर उनका पैर पकड़ के मैं उनका गुलाम होता। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इसकी रवायत हजरत अनस इब्ने मालिक से है। हजरत अनस की खाला है हजरत उम्मे हराम बिनते मल्हान। हजरत उम्मे हराम बिनते मल्हान फरमाती है कि एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आराम फरमाते, सरकार सो रहे थे। अचानक मेरे आका मुस्कुराते हुए खुशी में बेदार हुए, तो मैंने अर्ज किया हुजूर आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? तो सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक गिरोह मुझ पर पेश किया गया। नहीं समझ में आ रहा? मेरी उम्मत का एक गिरोह मुझ पे पेश किया गया जो हरे समंदरों के ऊपर ऐसे जा रहा है जैसे बादशाहों का लश्कर जाता है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर समंदर को क्रॉस करके जिहाद करेगा, कद औजबू, सबकी मगफिरत हो गई, सबके सब जन्नती हैं। हदीस पाक में है जैसे ही हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, हजरत उम्मे हराम बिनते मल्हान लपक के बोली हुजूर क्या मैं उस जंग में होंगी? हुजूर ने फरमाया हाँ तू उस जंग में होगी। बुखारी शरीफ में है, इस हदीस पाक में है, ये बशारत देने के बाद हुजूर ने फिर आराम फरमाया। फिर थोड़ी देर के बाद हुजूर ऐसे ही मुस्कुराते हुए खुशी के आलम में बेदार हुए। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का एक और गिरोह मुझ पर पेश किया गया। मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के इलाके में उसके शहर पे हमला करेगा, उन सब की भी मगफिरत हो गई। उम्मे हराम बिनते मल्हान फिर बोली हुजूर दुआ कीजिए ना उस जंग में भी मैं हो जाऊं। जब आप जन्नत की बशारत दे रहे हैं तो उसमें भी मैं हो जाऊं। सरकार ने फरमाया नहीं तो उसमें नहीं होगी। दो जंगों का जिक्र हुजूर ने किया, एक वो लश्कर जो समंदर को क्रॉस करके जाएगा और एक दूसरा लश्कर
جو کیسر روم کی طرف جو قسطنطنیہ کی فتح ہے. حضور نے فرمایا ام حرام بنت ملحان تو اس میں نہیں ہوگی، لیکن سمندر کو پار کر کے جو لشکر جائے گا تو اس میں ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں سمندر کو کراس کر کے جو اسلام کا پہلا لشکر لے گیا وہ ذات امیر معاویہ کی ہے. بہت اچھی. حضرت ام حرام بنت ملحان اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ کے اس لشکر میں گئی، مجاہد بن کے گئی. اور جب یہ لشکر جیت کے واپس آیا تو ملک شام میں انہوں نے قیام کیا. چونکہ یہ لوگ سمندر کے راستے سے گئے تھے، جب آئے تو ملک شام کے سمندر کے کنارے پہ ام حرام بنت ملحان جب اتری ہیں اور کنارے پہ آئیں تو آپ کے شوہر یا کسی نے کوئی کھچر یا اونٹ پیش کیا کہ اب تو آپ سمندر کے سفر سے آئی ہیں، اب زمین کا سفر ہوگا، لہٰذا آپ اس کھچر یا اونٹ پہ بیٹھے. روایت بتاتی ہے کہ جو ام حرام بنت ملحان جب اس جانور کے اوپر بیٹھی تو جانور بدک گیا، بدکنے کی وجہ سے وہ گری، ان کے گردن کی ہڈی ٹوٹی اور ان کا وصال ہو گیا. علامہ زہبی نے لکھا ہے آج بھی قبرص کے ادھر کے علاقے میں ام حرام بنت ملحان کا مزار ہے، اور وہاں جا کے جو دعائیں مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس حدیث میں میرے نبی کا علم غیب بھی ظاہر ہو رہا ہے. حضور نے 2 جنگوں کا ذکر کیا تھا، کہا تو پہلے میں ہوگی دوسرے میں نہیں ہوگی، کیونکہ حضور کی غیبدہ نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ پہلے سے واپسی پہ ہی یہ وصال کر جائے گی. سمجھانا یہ ہے بخاری شریف کی یہ حدیث امیر معاویہ کی بہت بڑی منقبت ہے، کیونکہ سمندروں کو کراس کر کے جو لشکر گیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قد اوجبو، سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ لشکر لے جانے والے امیر معاویہ ہیں. یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے. کچھ جاہل یہ کہتے ہیں ان کو امیر المؤمنین نہ کہو. البدایہ والنہایہ کے اندر پورے سند کے ساتھ یہ موجود ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کی، کس سے تعزیت کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت امام حسن کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ہاشمی ہیں، اس گھرانے کے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ جو ہے امام حسن کی شہادت پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے تعزیت پیش کر رہے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس نے اپنے خاندان کی طرف سے جو ان کو ریٹرن جواب دیا، البدایہ میں جا کے سرچ کر کے پڑھیے آپ لوگ، جو خاندان کی طرف سے ریٹرن جواب دیا تو جملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں غمگین نہ کرے اے امیر المؤمنین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبداللہ ابن عباس نے اپنے خاندان کی طرف سے تعزیت کے ریٹرن میں جواب دیا اللہ ہمیں غمگین نہ کرے اے امیر المؤمنین جب تک آپ ہم میں موجود ہیں. اب کان کھول کے سنیں، امیر معاویہ کو امیر المؤمنین اعلی حضرت نے نہیں کہا، ابن عباس نے کہا. اعلی حضرت نے نہیں کہا، ابن عباس نے کہا. جان تو ابن عباس کون ہے؟ ابن عباس مولا علی کے بہت خاص ہے. ابن عباس حضور کے سگے چچازاد بھائی ہیں. ابن عباس کی عمر چھوٹی ہے مگر علم جوان ہے. آپ کی پرسنالٹی کا وزن اتنا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ کی جب میٹنگ ہوتی تو آپ کو اس میٹنگ میں بھی سب کے آگے بٹھایا جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو ایک دن شکایت کر دی کہ اے فاروق اعظم، ہماری میٹنگ میں بھی، عشرہ مبشرہ کی میٹنگ میں بھی تم ابن عباس کو سب کے آگے بٹھاتے ہو، حالانکہ ہمارے پوتے بھی ان سے بڑے ہیں. تو فاروق اعظم نے جواب دیا کہ ابن عباس کا حضور سے رشتہ ہے اور ابن عباس کو اللہ نے وہ عقل دی ہے، اسی لیے میں ان کو آگے بٹھاتا ہوں. سوچے ابن عباس کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کی عقل کا عالم کیا ہوگا. وہ ابن عباس امیر معاویہ کو امیر المؤمنین کہہ کے پکار رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تو شور مچاتے ہو. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں کنورزیشن ہوا، ایک بات چیت ہوئی، ایک مکالمہ ہوا. حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس سے کہا، ابن عباس، صدیق اکبر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟
اب ان کا علم اور عقل بھی مد نظر رکھیں اور ان کا جواب بھی مد نظر رکھیں. اے ابن عباس، صدیق اکبر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خدا رحم کرے ابو بکر پر. قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے ابو بکر، ہر گندی خصلت سے دور رہنے والے ابو بکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ابو بکر، اپنے دین کے بہت بڑے عارف ابو بکر. دیکھیں، ایک وہ عارف ہے جس کو میں کہوں کہ یہ عارف کامل ہیں، ایک وہ عارف ہے جس کو غوث پاک کہے کہ یہ عارف کامل ہیں، اور ایک وہ عارف ہے جس کو ابن عباس کہے کہ یہ عارف کامل ہیں. ابن عباس کا صدیق اکبر کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ دین کے بہت بڑے عارف ہیں. اس کے بعد کہا پرہیزگاری میں پہلا نمبر ان کا، پاک دامنی میں پہلا نمبر ان کا، عبادت میں پہلا نمبر ان کا، زہد و تقوی میں پہلا نمبر ان کا، ولایت میں پہلا نمبر ان کا، اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی. اور آخر میں ابن عباس نے کہا جو صدیق اکبر کی غیبت کرے اس پر قیامت تک خدا کی لعنت ہوتی رہے گی. اس کے بعد امیر معاویہ نے پھر پوچھا اچھا فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دیکھیں، ابن عباس وہ ہیں کہ ان کو گھٹی حضور نے دی ہے. ابن عباس کے دل میں علم حضور نے رکھا ہے. اب یہ سارے علم کو سامنے رکھے، سارے اسلام کو سامنے رکھے، فاروق اعظم کے بارے میں اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. فرمایا خدا رحم کرے ابو حفص پر. کہا وہ تو دین کے حلیف تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کو ضرورت ہو اور عمر آگے نہ آئے. کہا جس کے صدقے اللہ نے شہروں کو فتح دے دی وہ عمر، راتوں کو جاگ کے جو رعایا کی نگرانی کرے وہ عمر، یتیموں کا ملجا اور ماوا عمر، اپنی کاندھے پہ بوریاں اٹھا کے غریبوں تک پہنچانے والے عمر، جس نے دنیا کے کونے کونے میں خدا کی توحید کے جھنڈے گاڑے وہ عمر. اور بھی بہت ساری فضیلت بیان کی. اور آخر میں ابن عباس نے کہا جو فاروق اعظم کے خلاف زبان کھولے، جو ان کی غیبت کرے وہ بچے گا نہیں، قیامت تک اس پر خدا کی لعنت ہوتی رہے گی. اس کے بعد ابن عباس سے حضرت امیر معاویہ نے پھر پوچھا اچھا عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابن عباس نے کہا خدا رحم کرے عثمان غنی پر. ارے عثمان کی شان تو وہ ہے جو کسی کے بیٹے کی نہیں. نماز تہجد میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے عثمان غنی، نیکیوں کے معاملے میں دوڑ کے آگے آنے والے عثمان غنی، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے جو بار بار کھڑا ہو جائے وہ عثمان غنی، حضور کی 2 بیٹیوں کے شوہر عثمان غنی. کیونکہ سرکار جس کو اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دے وہ معمولی بندہ نہیں ہو سکتا. اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی. اور آخر میں ابن عباس نے کہا جو عثمان غنی کو گالی دے وہ قیامت تک شرمندہ ہوتا رہے گا. اس کے بعد امیر معاویہ نے پھر پوچھا علی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ابن عباس نے کہا خدا رحم کرے ابو الحسن پر، حق کے جھنڈے کا نام علی ہے. حق کے جھنڈے کا نام علی، ذہانت کے پہاڑ کا نام علی، دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے جس نے نمازیں پڑھی وہ علی، اگلی کتابوں کے عالم کا نام علی، سیدہ کے شوہر کا نام علی، حسنین کے بابا کا نام علی. فرمایا میری آنکھ نے ان کے جیسا دیکھا نہیں اور قیامت تک علی جیسا کوئی آئے گا بھی نہیں. اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی. اور آخر میں ابن عباس نے کہا جو مولا علی کی توہین کرے، جو علی پہ انگلی اٹھائے اس پر خدا کی بھی لعنت، سارے بندوں کی بھی لعنت، اور قیامت تک کنٹینیو یہ لعنت ہوتی رہے گی. کیا سمجھے؟ ابن عباس نے 4 یاروں کا ذکر کیا. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ ابن عباس نے 4 یاروں کا ذکر کیا اور کہا جو صدیق اکبر پہ بھونکے اس پہ بھی لعنت، جو فاروق اعظم کے خلاف بولے اس پر بھی لعنت،
جو عثمان غنی کو گالی دے اس پر بھی لعنت، جو مولا علی کی توہین کرے اس پر بھی لعنت۔ یاد رکھو توہین کا یہ فتویٰ آج کے کسی پیر عالم مفتی کا نہیں، توہین کا فتویٰ یہ ابن عباس کا ہے۔ یہ تو امام احمد رضا کے مسلک پہ چلنے والوں پہ خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے ان ساری لعنتوں سے ہم کو بچا کے رکھا ہے کہ ہم نام بھی لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ذکر بھی سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو چار یاروں میں سے کوئی ایک کے نام سے چلتا ہے، کوئی دو کے نام سے چلتا ہے، کوئی تین کے نام سے چلتا ہے، کوئی چاروں کے نام سے چلتا ہے۔ سنی وہ ہے جو ہر ایک کے نام سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حق چار یار کا نعرہ لگاتے رہو، دنیا کو اپنی پہچان بتاتے رہو کہ ہم کالے پیلے لال نیلے نہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا ہے، ہمارا وہی راستہ ہے جو تابعین اور تبع تابعین کا ہے، ہماری وہی مانیتائیں ہیں جو امام اعظم کی ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث و خواجہ کا ہے، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، قائل بیت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو اموی تھے، اموی تھے، اموی تھے۔ امیر معاویہ اموی تھے۔ جانتے اموی کون ہے؟ بنو امیہ کو اموی کہتے ہیں۔ اور جانتے ہو بنو امیہ کون ہے؟ حضور کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ عرب کے دو قبیلے سب سے زیادہ مشہور، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ بنو ہاشم کا رتبہ سب سے بڑا اور بنو امیہ کا ان سے کم، اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہیں۔ میں کیا بتاؤں، امام حسین کی بیٹی بنو امیہ میں بہائی گئی، پیارے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو بنو امیہ میں دیا، اور خود امیر معاویہ کی بہن حضور کے نکاح میں آئی۔ عثمان غنی کون ہے؟ بنو امیہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ بنو امیہ ہے۔ کیسے ہیں؟ تشریف رکھیں۔ ارے بیٹھے، میں حاضری پہ بیٹھا۔ ارے بیٹھے، حاضری پہ بیٹھا ہوں۔ تھوڑا سا قریب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر توجہ کریں۔ اعتراض ہوتا ہے وہ تو اموی ہے، بنو امیہ سے ہے، بنو امیہ سے ہے۔ بنو امیہ حضور کے رشتہ دار ہیں، خود امیر معاویہ کی بہن ہماری ماں حضور کے نکاح میں ہے، حضور نے اپنی بیٹی بنو امیہ کو دی۔ عثمان غنی بنو امیہ ہے، عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اہل بیت اور سسرالیوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو، مجھے میرے اہل بیت اور سسرالیوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو۔ حضرت امیر معاویہ کے نکاح میں حضرت ام سلمہ کی سگی بہن آئی ہے، تو یہ ہم زلف والا رشتہ بھی بنتا ہے، اور خود امیر معاویہ کی بہن حضور کے نکاح میں آئی ہے۔ ہم جب بنو امیہ بولتے ہیں تو بنو امیہ سے مراد یزید نہیں ہوتا، بنو امیہ سے مراد عثمان غنی ہیں، بنو امیہ سے مراد امیر معاویہ ہیں، بنو امیہ سے مراد یزید بن ابی سفیان ہیں، بنو امیہ سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضور نے جتنی وزارتیں بنو امیہ کو دی اتنی کسی کو نہیں دی تھی۔ جنگ حنین کے بعد جب کافروں کو پکڑ کے لایا گیا، غزوہ حنین کے بعد، تو ان قیدیوں کی نگرانی کا کام حضور نے امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان کو دیا تھا۔ جب نجران کا علاقہ فتح ہوا تو اس کے صدقات کے جمع کرنے کی ذمہ داری حضور نے ابو سفیان کو دی تھی۔ جب بنو ثقیف طائف کے بتوں کو توڑا گیا تو یہ توڑنے کی ڈیوٹی بھی حضور نے مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو سفیان کو دی تھی۔ ارے ابو سفیان کی تعریف کرتے ہو،
ابو سفیان کی تعریف کرتے ہو، وہ تو قریش کے سردار تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ ارے بھائی جب نبی نے ان کا ایمان قبول کر لیا تو کیوں آگے جا رہا ہے؟ جب حضور نے ان کا ایمان قبول کر لیا تو تجھے پیٹ میں دکھاوا کیوں؟ ارے ایسے تو گنتی کے صحابی ہے، ورنہ ایمان لانے سے پہلے تو سب مخالف تھے، لیکن جب ایمان ملا، حضور کا دامن ملا، صحابیت کا شرف ملا، دل میں عشق مصطفیٰ کی کرن لگی، تو پھر پچھلا سبق مت دیکھ، ڈگری والا سبق دیکھ، پچھلا سبق مت دیکھ، ڈگری والا سبق دیکھ۔ کہا وہ تو شامی ہے، شامی ہے، شامی ہے، وہ تو ارے شامی ہے تو کیا ہوا؟ حضور نے نجد پہ لعنت بھیجی ہے، شام پہ تو رحمتیں بھیجی ہیں۔ تو نہ شامی ہونے کا اعتراض بنتا ہے، نہ اموی ہونے کا اعتراض بنتا ہے، نہ امیر المؤمنین کہنے کا اعتراض بنتا ہے، نہ خلیفہ بولنے کا اعتراض بنتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارے پروسیس، یہ سارے کیس کا ریزلٹ کیا آیا؟ جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اس سارے پروسیس کا، اس کیس کا نتیجہ ریزلٹ کیا آیا؟ قرآن تو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور قرآن نے جو کہا ہے وہ پاسٹ کی بات نہیں، وہ خاتمے تک کی بات ہے۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو تجھے بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رب راضی تو تجھے بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ صفین کے بعد کیا ہوا؟ امام حسن نے صلح کر لی۔ جنگ صفین کے بعد کیا ہوا؟ امام حسن نے صلح کر لی۔ تو جب امام نے صلح کر لی تو تو نے منہ کالا کائے کو کیا؟ جب امام نے صلح کر لی تو تجھے باولا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ہر اس روایت کا رد کرو جو قرآن کے ساتھ ٹکرائے، ہر اس روایت کا رد کرو جو قرآن کے ساتھ ٹکرائے گی۔ سرکار داتا گنج بخش لاہوری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، داتا گنج بخش لاہوری سید ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، حسنی حسینی ہیں، جمل کی میٹر بھی معلوم ہے، صفین کی میٹر بھی معلوم ہے، سب معلوم ہے، اور اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ حسنی حسینی شہزادہ لکھ رہا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے دہلی سے اعلان کیا جس کو کامل پیر نہ ملے وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھے، یہ کتاب کامل پیر کا کام کرے گی۔ اسی کتاب میں داتا گنج بخش لاہوری حسنی حسینی سید اپنے وقت کے امام حسین کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا، لائیے کشف المحجوب میں کھول کے دکھاتا ہوں۔ سرکار داتا گنج بخش لاہوری نے امام حسین کے بارے میں لکھا کہ امام نے دیکھا کہ جب تک حق غالب رہا امام مطیع رہے، اور جب حق کو گرتا ہوا دیکھا تو تلوار کھینچ لی۔ ایک بار اور سنیں، امام نے جب تک دیکھا کہ حق غالب رہا تو امام مطیع رہے، اور جب حق کو گرتا ہوا دیکھا تو تلوار کھینچ لی۔ اب تلوار کس کے سامنے کھینچی؟ یزید کے۔ تلوار کس کے سامنے کھینچی اور کس کے سامنے نہیں کھینچی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ، کیونکہ ان کے دور میں حق غالب تھا، اس لیے حسین ان کے مطیع رہے۔ تو داتا صاحب تو لکھ کے گئے کہ ان کے دور میں حق غالب تھا تو حسین بھی مطیع رہے۔ ارے جب حسین مطیع رہے تو تجھے بغاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہی عقیدہ آج مضبوط کر کے جانا ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے
حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جلال آ گیا. دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہے کہ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کی طرح کہا گیا، اور یہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ حضرت خضر ان کے دیدار کے لیے بار بار آتے تھے، اور ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے. نہ شیر بکری پہ حملہ کرتا تھا، نہ بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی تھی. ایسی خلافت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اور پوچھا جا رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہ امیر معاویہ عبدالعزیز افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جلال آ گیا. کہا امیر معاویہ تو بہت بڑی بات. امیر معاویہ جو حضور کے ساتھ جہاد پہ گئے اور سرکار کی رفاقت میں پیچھے گھوڑا لے کے چل رہے تھے، تو امیر معاویہ نہیں، امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک پہ جو دھول لگی وہ دھول عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں سے افضل ہے، ان کی نمازوں سے افضل ہے، ان کی ذات سے افضل ہے. سوچو کس کی گستاخی کر رہے ہو تم. البدایہ والنہایہ اردو کی جلد 8 صفحہ نمبر 182. اہل سنت کے بہت بڑے امام حضرت امام زہری کہتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی کے شیخ الحدیث تھے. حضور کے کئی صحابہ کا انہوں نے دیدار کیا تھا، اور یہ وہی سعید بن المسیب ہے کہ یزید پلید نے جب 3 دن تک گھوڑے باندھے تھے تو حضور کی قبر مبارک سے انہی کو اذان اقامت کی آواز آتی تھی، اور انہوں نے نمازیں پڑھی. ایسے مرتبے کے تابعی حضرت سعید بن المسیب کہ حضور کی قبر مبارک سے جو اذان کی آواز سن کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں. امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب سے پوچھا کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سعید بن مسیب نے جواب دیا کہ اے زہری سن لو، جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت میں مرا اور جس نے گواہی دی کہ عشرہ مبشرہ جنتی ہے اور امیر معاویہ کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کیا، تو اللہ اس کا ذمہ دار ہے کہ قیامت میں اسے حساب نہیں لے گا. میں البدایہ کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ سعید بن المسیب کہہ کے گئے زہری سن، جو خلفائے راشدین کی محبت میں مرا اور جس نے گواہی دی کہ عشرہ مبشرہ جنتی اور امیر معاویہ کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کیا، تو اللہ یہ کرم فرمائے گا کہ مولا اس سے قیامت میں حساب نہیں لے گا. اور ذکر امیر معاویہ، جشن امیر معاویہ، عرس امیر معاویہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم ان کو مولا علی کے مقابلے میں لاتے ہیں. مولا کے مقابلے میں کون لائے؟ یہ گندا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا؟ جناب معاویہ سے مولا علی کا رتبہ کروڑوں اربوں گنا بڑا ہے. مولا تو مولا ہے، مولا علی مثل آسماں ہے، معاویہ مثل زمین. مولا علی بادشاہ ہے، معاویہ ان کے لشکر کے آخری سردار. علی کا مرتبہ کروڑوں اربوں گنا بڑا. اور ایک یاد رکھ لو، دل پہ لکھ لو کہ جب علی موجود ہو ہم صرف معاویہ کہتے ہیں، کیونکہ علی کے مقابلے میں امیر کوئی نہیں ہو سکتا. امیر علی ہے. جو مولا علی کے مقابلے میں کسی کو امیر کہے وہ خارجی ہے. تو جب علی موجود ہو ہم صرف معاویہ کہتے ہیں، لیکن جب امام حسن سے خلافت مل گئی اب ہم امیر معاویہ کہتے ہیں. لیکن جب امام حسن سے خلافت مل گئی اب ہم امیر معاویہ کہتے ہیں. یہ تو مرتبوں کا فرق ہے، لیکن اس فرق کے باوجود بھی وہ صحابی ہیں. امیر معاویہ صحابی ہیں، میرے مولا کے تعریفی جملوں کے مستحق ہے. البدایہ میں ہے مولا علی نے جناب معاویہ کو اپنا بھائی قرار دیا. امام حسن نے ان سے صلح کی، ان کے دیے ہوئے تحفے نذرانے قبول کیے. اگر امیر معاویہ حق پہ نہ ہوتے تو علی کا بیٹا اپنی گردن کٹا دیتا، مگر ان سے صلح نہ کرتا، ان کے تحفے قبول نہ کرتا.
نہیں. ارے ہم نے کہا یہی فضیلت ہے کہ علی کا بیٹا ان کے تحفے قبول کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے سیدہ کو اپنے پاس بلایا اور سیدہ پاک کے کانوں میں حضور نے کہا فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے خبر دے کے گئے کہ میرا حلم، میری بردباری، میرا حوصلہ، میری حیا اللہ نے میرے بیٹے حسن کو دی ہے اور میری شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے. پھر سنیں حضور فرماتے ہیں زہرا ابھی جبرائیل مجھے کہہ کے گئے میرا حلم، میری بردباری، میرا حوصلہ، میری برداشت، میری حیا اللہ نے میرے بیٹے حسن کو دی ہے اور میری شجاعت حسین کو دی ہے. تو پتا چلا حسن نہیں، حسن حیائے مصطفیٰ ہے، حسن حلم مصطفیٰ ہے، حسن غیرت مصطفیٰ ہے. انہوں نے جس سے ہاتھ ملایا مصطفیٰ نے ہاتھ ملایا، انہوں نے جس کو سینے لگایا مصطفیٰ نے سینے لگایا، انہوں نے جس کو قبول کیا وہ حیا والا تھا تو قبول کیا. ارے ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، تم نام کے مولائی بن کے کدھر نکل گئے؟ ہم تو اب بھی علی کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا گھر جس کا ہوا ہم اس کے ہو گئے. تم نام نہاد مولائی بن کے کدھر چلے گئے؟ ہم تو آج بھی علی کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا گھر جس کا ہوا ہم اس کے ہو گئے. ان کا گھر جس کا ہوا ہم اس کے ہو گئے. اور آج کے پریزنٹ میں یہ پرفتن دور میں جو صحابہ کا نام لے کے سنیوں کو کھینچنا چاہتے ہیں، جو حب اہل بیت کا نعرہ لگا کے سنیوں کو کھینچنا چاہتے ہیں، یہ دونوں طبقے اپنے محبت کے دعوے میں سچے نہیں. صحابہ اور اہل بیت کا حقیقی پیار دیکھنا ہے تو مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں نظر آئے گا، فکر رضا کی روشنی میں نظر آئے گا. اور فکر رضا کوئی نئی فکر نہیں. جب ہم فکر رضا بولتے ہیں تو اسی میں فکر غوث اعظم بھی ہے، اسی میں فکر امام اعظم بھی ہے، اسی میں فکر غریب نواز بھی ہے، اسی میں فکر مخدوم سمنانی بھی ہے، اسی میں فکر مجدد الفسانی بھی ہے. اللہ نے امام کو وہ مقام دیا کہ صحابہ کے نظریات، اہل بیت کے نظریات، تابعین کے نظریات، تابع تابعین کے نظریات، مجددین کے نظریات، محققین کے نظریات، امام نے سب کو ایک گلدستے میں جمع کر دیا ہے. امام نے سب کو ایک گلدستے میں جمع کر دیا. اس وقت پریزنٹ میں ان سارے ائمہ کے فیصلوں کو اگر ہم ایک جگہ پڑھنا چاہیں تو اس کا نام فکر اعلی حضرت ہے. آخری باتیں، خصوصی مہمان تشریف لا چکے ہیں. دیکھیں حضور فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا. پوچھا حضور وہ جنتی فرقہ کون سا؟ سرکار نے فرمایا وہ اہل سنت ہوگا. اب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کو کھولتے ہیں. یہ بہت قیمتی بات ہے. شیخ محقق اس کو کھولتے ہیں کہ اہل سنت ہی کو جنتی کیوں کہا گیا، اوروں کے مقابلے میں اہل سنتی جنتی کیوں؟ ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، سنی بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. تو اب امتیاز کیسے ہوگا؟ فرمایا امتیاز یہ ہے کہ ہر فرقے کا عقیدہ اس کے دور میں بنتا ہے اور اہل سنت کا عقیدہ نقل متواتر ہے. اہل سنت کا عقیدہ نقل متواتر ہے. شیخ محقق نے کہا، اور آسان کر رہا ہوں، شیخ محقق نے کہا اہل سنت حق پر اس لیے ہے کہ وہ پیدا گجرات میں ہوا، وہ ہے تو آج کھمبات میں لیکن بات 14 صدیوں کی کرے گا. پیدا امریکہ میں ہو لیکن جڑا ہے 14 صدیوں کے ساتھ. اہل سنت ہے تو اپنی جگہ لیکن اس کی کڑی 14 صدیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو امت کا تسلسل ہے، یہی اہل سنت ہے. اور پریزنٹ میں موجودہ دور میں امت کو 14 صدیوں سے جوڑنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے. عشق محبت، عشق محبت، بھائی اعلیٰ حضرت نے تم سے کون سا چندہ مانگا ہے جو تم ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟
انہوں نے کون سی تمہاری زمین دبا لی ہے جو تم ان سے نفرت کر رہے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ان سے چڑ رہے ہو؟ تو پتا چلا اس دور میں جو بھی اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہے وہ مکان دکان زمین جائیداد کی وجہ سے نہیں، اس کو چڑ اس مسئلے سے آ رہی ہے جو امام نے لکھ دیا ہے۔ اور امام نے جو بھی لکھا ہے وہ اہل سنت کا مسئلہ لکھا ہے، دین کا مسئلہ لکھا ہے، اور اہل سنت کوئی قرآن کے مخالف نہیں، قرآن و سنت جو چاہتا تھا وہی اہل سنت ہے۔ تو پتا چلا اہل سنت ہی دین ہے، اہل سنت ہی اسلام ہے، اہل سنت ہی رب اور رسول کی رضا ہے۔ اب جو امام احمد رضا پہ تنقید کرے وہ 1400 سالہ اجماع عقیدے پہ تنقید کر رہا ہے، کیونکہ فتنوں کے اس دور میں حق کے نشان کا نام امام احمد رضا ہے، حق کے نشان کا نام امام احمد رضا ہے، اہل سنت کی کسوٹی کا نام امام احمد رضا ہے، اہل اسلام کے زندہ ضمیر کا نام امام احمد رضا ہے، عاشقوں کے چہرے پہ جھومنے والے جھومر کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا اللہ کے اس مقبول بندے کا نام ہے کہ جس نے اپنے عشق کی دنیا بھی قائم رکھی اور دوسرے عاشقوں کو بھی لٹنے سے بچا لیا۔ جو امام کی مخالفت کرے وہ دین کا مخالف ہے، جو امام سے محبت کرے وہ دین کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ امام احمد رضا کسی مدرسے خان کا یا شہر علاقے کے نہیں، بلکہ جو نبی کا سچا غلام ہے، میرا امام اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اعلیٰ حضرت جس فیلڈ کے ترجمان ہیں وہ حضور کی محبت کا فروغ کرنے والے ایک مبلغ ہیں۔ دیکھیں انسان محبت تو کرتا ہے، لیکن کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو پچھتاوے کا سبب بنتی ہیں کہ یہ پیار نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ محبت نہ کی ہوتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ بہت سارے محبتیں انسان کی زندگی اجاڑ دیتی ہیں، بہت ساری محبتیں انسان کو نکما بنا دیتی ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کی محبت ایسی ہے کہ عشق مصطفیٰ نے حضرت بلال کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا۔ آپ نے باہر روڈ پہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا پڑا ہوگا صنم بے وفا، دیکھا ہے کہ نہیں؟ تحریر دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ گاڑی والے نے پیار میں دھوکہ کھایا ہے اور بے وفائی کا داغ لے کے گھوم رہا ہے۔ تو گاڑی والے کو ہمارا پیغام ہے کہ بھیا تو نے محبت اس سے کی جس کو نبھانا نہیں آیا، تو نے پیار اس سے کیا جس نے تجھے دھوکہ دیا، تو نے دل اس سے لگایا جس نے تجھے گنہگار بنایا، خدا سے دور کیا۔ لیکن امام احمد رضا بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ میں تم کو ایسی چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم جب دنیا میں کسی سے پیار کرتے ہیں تو پیار کرنے کے الگ الگ ریزن ہوتے ہیں، الگ الگ کارن ہوتے ہیں۔ ہم کسی سے تعلق اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی کام ہو، ہم کسی سے ریلیشن اس لیے بھی بناتے ہیں کہ بندہ مصیبت میں کام آئے، ہم کسی سے پہچان اس لیے بھی بناتے ہیں کہ یہ تکلیف میں آگے کھڑا ہو جائے۔ تو اگر پیار کرنے کا یہی ذریعہ ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نزا کی تکلیف سے بڑی کون سی تکلیف ہوگی؟ قبر کی ضرورت سے بڑی کون سی ضرورت ہوگی؟ میدان محشر کی مصیبت سے بڑی کون سی مصیبت ہوگی؟ لہٰذا پیار اس سے کرو جو نزا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، پل صراط پر بھی کام آئے، میزان میں بھی کام آئے، ساری مصیبتوں میں کام آئے، اور جو ساری مصیبتوں میں کرم فرمائے وہ ذات آمنہ کے لال کی نہیں۔ غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگے خست، درد سے نہ بھرائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک مصرے میں غالب نے کہا تھا جس کو ہو جانو دل عزیز، جس کو ہو جانو دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ کیونکہ غالب نے جس سے پیار کیا، غالب نے جس کو دل دیا، غالب نے جس سے عشق کیا، اس نے غالب کو ایسا ڈسا، ایسا دھوکہ دیا کہ غالب نے فیصلہ کر لیا کہ جس کو ہو جانو دل عزیز تیرے جیسے ظالم کی گلی میں جائے کیوں۔ یہ غالب کا محبوب ہے،
جس کی گلی میں غالب دوبارہ جانا نہیں چاہتے. اب اعلیٰ حضرت کا محبوب کون؟ امام نے کس سے عشق کیا تو کہا پھر کے گلی گلی تو کرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. غالب بے وفا محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتے اور امام محبوب کی گلی سے واپس آنا نہیں چاہتے. یہ گلی میں جانا نہیں چاہتے, وہ گلی سے آنا نہیں چاہتے, کیونکہ امام نے اس عشق ان سے کیا ہے کہ وہاں بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے امام نے قلم توڑ دیا, کہا بس بات ختم, انہیں جانا انہیں آنا, ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. مولا کریم لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اللہ تبارک و تعالی بارگاہ اعلیٰ حضرت سے نسبت غلامی کو مضبوط فرمائیں. دوران تقریر جو غلطیاں ہوئی آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ جہاں کا سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا, پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ نبی بھی کہتے ہو علم غیب کے منکر, تم ہی بتاؤ یہ گول مال ہے کہ نہیں؟ حضرات, بڑی خوبصورت اعتقاد کو مضبوط کرنے والی گفتگو آپ حضرات نے سماعت کی. دعا کریں گے ایسوں کے خطابت کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کر کے ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کو رب قدیر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرکار یہ جو روافظ اتنے اعتراض کرتے ہیں, علامہ قاری علامہ شفیع شاہ نے جو ان کی علم کا اسٹیٹس بتایا, مجھے ایک بات یاد ہے. ایک رافضی سے مولانا صاحب نے کہا کہ تو بھائی سیدنا میرے معاویہ پہ اور دیگر صحابہ کرام پہ اتنے تبرے کرتا ہے, کیا تجھے غسل کے فرائض معلوم ہے؟ تو درداتے ہوئے کہتا, حضرت کیا اتنا زیادہ جاہل سمجھ رکھا ہے؟ 3 ہے 3. کہا کون سے؟ کہا صابن, دعا اور پانی. بات سمجھ ہے؟ ان کو چاہیے کہ علماء کی خدمت میں آئے, ان کے نالے کو اپنے سر کا تاج بنائیں, پھر جا کر کے پتا چلے گا کہ عصمت سیدنا امیر معاویہ کا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. مجھے ایک بات یاد آئی, خود حضرت امیر معاویہ سے ایک شخص نے ایک سوال کیا تھا کہ حضور آپ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ النبراس کی روایت پیش کرتا ہوں میں, آپ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی جیب سے ایک رکا نکالا, ایک چٹھی نکالی, ایک خط نکالا. کہا جانتے ہو یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے. پھر تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ یہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط میں اور میرا باپ ابو سفیان, پورا خاندان اس کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتا. علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط کے برابر نہیں ہو سکتے. تو ذات علی تو بہت ہی بلند والا ہے. حضرت اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو کسی ادنا حضرت کے پاس پہنچ جائیے, کسی ادنا حضرت کے پاس پہنچ جائیے. اعلیٰ حضرت کے دور کے حضور صدر الافاضل سے پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے, حضور صدر الشریعہ سے پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے, حضور محدث اعظم ہند سے پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے, حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. وہ تمہیں بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. اور اگر امیر معاویہ کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو اس دور کے ڈاکٹر طاہر القادری سے مت پوچھو, امام حسن مصطفیٰ سے پوچھو, وہ بتائیں گے امیر معاویہ کون ہے. کہاں ہم نبی کو خدا جانتے ہیں, مگر کب خدا سے جدا جانتے ہیں. اشارے سے سورج کو پلٹایا کس نے, ہنر کے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. ہے کتنے کمینے تمہیں کیا بتاؤں, روافظ تو شیر خدا جانتے
مدینے تمہیں کیا بتاؤں، روافض کو شیر خدا جانتے ہیں، وہی تو ہے سنی صحیح العقیدہ جو صدیق کا مرتبہ جانتے ہیں، وہی تو ہے سنی صحیح العقیدہ جو صدیق کا مرتبہ جانتے ہیں، اور بزرگوں کا رستہ ہمیں تو پتا ہے، یہ مولائی اب کچھ نیا جانتے ہیں، بزرگوں کا رستہ ہمیں تو پتا ہے، یہ مولائی اب کچھ نیا جانتے ہیں، اور ہے کتنی محبت رضوی کو علی سے، تجھے کیا کہے مصطفیٰ جانتے ہیں، اے رضوی کو کتنی محبت علی سے، تجھے کیا کہے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور تیرا حشر کیا ہوگا محشر میں نزدیک، بریلی کے احمد رضا جانتے ہیں۔ حضرات میں جانتا ہوں کہ اس وقت اگر اور تھوڑی دیر لگا دی تو آپ پھولوں سے کی بجائے پتھروں سے جو ہے استقبال کر دیں گے۔ خیریت کسی میں ہے کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پورے ملک کے ہندوستان میں نعت خوانی کے حوالے سے، منقبت خوانی کے حوالے سے لوگوں کو بیدار رکھنے والی آواز، جانے والوں کو روکنے والا لہجہ، سونے والوں کو جگانے والی ذات، اگر اسیر حضور تاج الشریعہ شہنشاہ ترنم میرے بھائی صالح رضا کے پیکر میں چاہتا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے قیمتی افراد بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری، عظمت بیت مصطفیٰ، فضائل مخدومہ کائنات۔ بڑے ادب احترام کے ساتھ ایک عظیم سراغت کے قریب ہو جائیں، ان کے قریب آنے سے آپ کو تصور میں سرحد مدینہ نظر آئے۔